ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ساجد احمد صاحب, آپ ہی سے بات چل رہی تھی بریک سے پہلے بھی. میں خواہش مند ہوں, عوام بھی دیکھ رہی ہے, سب لوگوں کی طرف جو حکومت بنانے جا رہے ہیں, جو حکومت کے لیے ووٹ دینے جا رہے ہیں, ایک دفعہ ان کو آج یقین دلا دیں, آج جب حلف اٹھا لیا قومی اسمبلی کے نئے ممبران نے, کہ آنے والی حکومت عوام کے مسائل حل کر پائے گی. جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے معاشی, اس میں تو مجھے لگتا کہ مکمل طور پر مسائل سے لوگوں کو اس میں موجودہ حکومت نکال سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح پریویس آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کا حوالہ نہ دیں, وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں. میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے, 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا, نہ جانے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا, اور بہت سارے وعدے کیے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوشش کی کہ پوری نہیں کر سکے نا, کیونکہ ملک کے حالات ہی ایسے ہیں. بڑے دعوے کر کے انسان اقتدار میں تو آ سکتا ہے, لیکن ان وعدوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. اچھا دیکھیے, موجودہ گورنمنٹ آئی ہے, اب جو پرائم منسٹر ان کا ہے, صدر پیپلز پارٹی کے ہیں, اور ان کے وزراء ان کے, سب ان کا ہوگا نا, دیکھیں نا. اچھا ان کی گارنٹی ہم, جیسے کیسر احمد شیخ صاحب ہیں, بہت قابل ذہین آدمی ہیں, بڑے اچھے میرے دوست ہیں, ان جیسے لوگوں کو فائنانس منسٹر ہونا چاہیے جن کو بہت نالج ہے, جو خود بزنس سے تعلق رکھتے ہیں. آپ بتا رہے تھے 4 سال سے پاکستان میں بزنس کر رہا ہے, میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں, اچھے ڈیسنٹ آدمی, بہت ڈیسنٹ فیملی ہے ان کی. اچھا دیکھیں, لیکن کوئی بھی کتنا ایکسپرٹ ہو, کوئی وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں اس ٹائم پیریڈ میں پاکستان کو انارا سے باہر نکالتا ہوں. ساجد بھائی میرے ساتھ رہے, آپ مشورہ تو دے رہے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب کو فنانس منسٹر ہونا چاہیے. پہلے جب مفتاح اسماعیل تھے تو لندن سے جو ہے وہ یہاں پر رپورٹرز کو کون خبریں بھیجتا تھا مفتاح اسماعیل کے خلاف, ان کی اپنی جماعت سے. تو یہ پوری لابنگ کیسے چلتی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے. کیسر شیخ صاحب پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے کیمرے پہ نہ بتائیں تو نہ بتائیں, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اندر یہ سیاستدان اور ان کی سیاسی جماعت میں بھی یہ سارے معاملے پہ کیسے لابنگ ہوتی ہے. جکھڑ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ ایوان کا حصہ بن گئے ہیں, ان کی اپنی دراڑیں یہ واضح آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ پرومس کر سکیں کہ عوام کے مسائل کو حل کر سکیں گے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 سال جو ہے وہ بڑے سخت ہوں گے. تو یہ تو آپ کے لیے پھر ایک ایسی اوپن فیلڈ ہے, کیا آپ لوگوں کی پالیسی ہوگی ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 سال سخت ہوں گے, 1.5-2 سال کے بعد انشاءاللہ یہ حکومت سے باہر ہوں گے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈالا جاتا ہے کہ 3.5 سال میں انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, تو میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب جب گئے تھے, انہیں ہٹایا گیا تھا, تو ہمارے ریزرو کے اندر تقریباً 22 ارب ڈالر تھے. اس کے بعد یہ تقریباً 3-4 ارب روپے پر لے آئے تھے, اور تب یہ باہر گئے تھے, اور ان کی بات بہت مشہور ہوئی تھی کہ ہم مانگنے نہیں آئے, اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ہمیں دے دیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اپنا 35 سال کا موازنہ جب 3.5 سال سے کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے ان سے بہت اچھا ڈیلیور کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے عوام کو شعور دیا ہے, انہوں نے 35 سال میں عوام کو شعور نہیں دیا. دوسری بات, عمران خان صاحب الحمدللہ جس بھی صورتحال میں ہوں وہ ملک کے اندر ہیں, وہ بھگوڑے نہیں بنے کبھی, اس ملک کو چھوڑ کر پاکستان سے باہر نہیں گئے. وہ اپنا علاج کروانے کے لیے بھی پاکستان سے باہر نہیں گئے. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میرا نام ECL میں ڈال دیں, میں پاکستان میں ہی جینا چاہتا ہوں, پاکستان میں ہی مرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ قوم بالخصوص آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں, آپ لوگ تحریک انصاف نہیں رہے, اب آپ بن گئے سنی اتحاد کونسل. ہمارے دلوں میں سے تو آپ تحریک انصاف نہیں نکال سکتے. انہوں نے جو زیادتی کی ہمارے ساتھ, دیکھیں کسی بھی جماعت سے اس کا نشان لے لینا ایسا ہے کہ جیسے آپ اس جماعت کا سیاسی قتل کر رہے ہو. اسی طرح کا ایک اور مسئلہ ایک اور جماعت کا بنا تھا, اس کو چند ہزار روپے جرمانہ کرا کر انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ جب دل کریں آپ انٹر پارٹی الیکشن کرا لیجئے گا, ابھی ہم آپ کو نشان الاٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے ہی انہوں نے نشانہ بنایا گیا. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں اب یہ بھاگ رہے ہیں, سارا کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر بدترین بیماری کرونا آئی تھی, جس کے اندر صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری کی پوری جو فلاحی ریاستیں ہیں, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان کی معیشت کا بھی بٹھا بیٹھ گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کرونا کے اندر چھوٹا موٹا جرمانہ نہیں کیا تھا, 72 لیٹر آ جاتا ہے 20,000 روپے میں جتنا جرمانہ کیا تھا, 72 لیٹر تیل جتنا پٹرول جتنا جرمانہ کیا تھا. کوئی کامنٹ سر مجھے یہ بتا دیں, آپ کا نام بھی اب فنانس منسٹر کے لیے ساجد بھائی نے جو ہے وہ ابھی فلوٹ کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی کابینہ کی تشکیل وہی ہوگی جس طریقے سے 2022 میں ہم نے دیکھا 87 رکنی کابینہ, ملکی خزانہ کہاں پہ, یا اس مرتبہ کو تھوڑا سا سینسیبل اپروچ ہوگا؟ یہ ہم جو سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مختصر کیبنٹ ہوگی. انشاءاللہ شہباز شریف صاحب بہت قابل ہیں,
انہوں نے پرفارمنس اپنی پنجاب میں جو دی ہے وہ آج تک لوگ اس کی مثال دیتے ہیں. 16 مہینے ٹف تھے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس میں ہم کیونکہ ہم تو صرف نکلنا چاہتے تھے ڈیفالٹ سے, اور بڑی محنت کی گئی اس دوران بھی. توقع کرنی, میں آپ نے پوچھا نا, میں بڑی ڈٹرمنیشن سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ ہمارے ملک میں وہ صلاحیت ہے, پوٹینشل ہے. اگر ہم مل جل کے کام کریں, دیکھیے ینگ مین آئے ہیں پی ٹی آئی سے, میں ان کے لیے اظہار کرتا ہوں کہ نیک خواہشات کا کہ دیکھیے ملک ہمارا ہے, ہم تمام پارٹیاں اپنی جگہ پہ ہیں, ملک تو سب کا کامن, اور سب چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے. ہمیں مل بیٹھ کے ہم چارٹر آف اکانومی کریں. ہم تو جب اپوزیشن میں تھے تب بھی یہی کہتے تھے. اس وقت جو اچھی بات ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کے کام کر رہے ہیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہماری جوڈیشری, سارے نئے جو ہمارے لیڈرشپ ہے, وہ الیکشن ہوئے, الیکشن کے بعد شروعات کرنی چاہیے, اور ہم اچھی توقعات سے اچھی شروعات کرنی تھوڑی سی چاہیے. ایک بات کرنا چاہوں گا سر, اگر اجازت دیں میں تھوڑی سی, دیکھیں ملک اس طرح سے ترقی کر سکتا ہے اگر ہم اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ اس ملک کو صرف اور صرف آل شریف اور آل زرداری بچا سکتے ہیں, تو مہربانی فرما کے ہمیں اپنے تھوڑے سے کنسیپٹ کلیئر کرنے چاہیے, اور اپنے ذہن کو وسعت دینی چاہیے کہ سیاست کو اب ہم زرداری خاندان اور شریف خاندان سے باہر بھی لے کر جائیں تو انشاءاللہ یہ ملک ضرور ترقی کرے گا. صحیح, بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. اویس بھائی میں بہت معذرت خواہ ہوں, ہم آپ کو پھر بلائیں گے, آپ سے گفتگو ضرور ہوگی. اویس حیدر جکھڑ صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب, ساجد احمد صاحب, بہت بہت شکریہ. اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی نئی بننے والی حکومت, پارلیمنٹ اپنی سیاسی لڑائیاں ضرور لڑے, لیکن ایک مرتبہ ان لوگوں کی طرف بھی دیکھے جن کی امیدیں اور آس, ان کا مرکز وہ لوگ ہیں جن کو وہ منتخب کر کے بھیجتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.